جب بھی اس قسم کے حالات آ جائیں جس طرح کہ پچھلے 2-3 دن سے ہمارے ملک میں ہیں، تو آپ غور کریں کہ ہمیں حوصلہ کیا چیز دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر عزم اور بہادری اور شجاعت اور جوش اور ولولہ پیدا کرتی ہے۔ تو آپ غور کریں تو وہ اللہ جل شانہ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کی امید اور نصرت کی، اللہ کی نصرت اور مدد کی امید اور مسلمانوں کی تاریخ، یہی چیز مسلمانوں ہمیں کھڑا رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کس چیز سے ہم حوصلہ لیں؟ ہمیں اس چیز سے حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہم سے 5 گنا بڑا ہے تو ہمارے پاس وہ مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے اپنے سے 100 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے دشمن کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں تو ہمیں صحابہ کی وہ فقر کی جنگیں اور غزوات یاد آتی ہیں جس کے اندر جو تھوڑے بہت مال کے ساتھ اہل ایمان جب کفر کے مقابلے میں صف آرا ہوئے تو انہوں نے صفوں کی صفیں الٹ دی۔ اگر ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنہائی یاد آتی ہے جس ماحول میں آپ نے دعوت دی تھی اور پوری دنیا ان کی مخالف تھی۔ دنیا میں اس وقت تک پیغام اسلام کا نہیں پہنچا تھا، اور صرف دنیا ہی نہیں، جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مدینہ والے آپ کو لینے کے لیے آئے تھے تو حضرت عباس نے بیعت عقبہ کے موقع پر انصار مدینہ سے کہا تھا کہ تم ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو جن کے پیچھے جنگیں آئیں گی، اس لیے کہ عرب بھی ان کے مخالف ہیں اور عجم تو ان کے مخالف ہے ہی ہیں۔ تو انصار نے اس موقع پر بڑی بہادری اور عزم کے ساتھ کہا تھا کہ ان کی جنگیں ہم ایسے لڑیں گے جیسے کہ ہم اپنی جنگیں لڑتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ہیں جو ہمیں پرعزم رکھتی ہیں، جو ہمارے اندر ایک مثبت خیالات پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم اس مملکت کے دفاع کی بات کرتے ہیں اور ہم جب اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت مانگتے ہیں تو اس کی یہ بنیادیں یہ ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر بنی، اور اس وقت جب یہ ملک بن رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے نام پر لا الہ الا اللہ پر اس کو بنایا جا رہا تھا، کہا یہ جا رہا تھا، یہی کہا گیا تھا۔ دوسرا، آج اس کے اندر مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، مسلمان اسلام پر عمل کرنا چاہیں، تعلیم تعلم اس کی آزادی۔ تیسرا یہ کہ اس کے دستور میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا اور یہ ملک جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کے کوئی قوانین اس ملک کے اندر نہیں ہوں گے۔ یہ ایک وہ دستوری وعدہ ہے جو اس ملک کے قانون میں لکھا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو پر امید کرتی ہیں اور مسلمانوں کو کھڑا رکھتی ہیں اور مسلمانوں کو ایک حسن ظن اس فراہم کرتی ہیں۔ یہ ہماری اصل بنیاد ہے، اسی پر ہمیں کھڑا بھی رہنا چاہیے اور اسی کے اوپر ہمیں اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دعائیں کرنی چاہیے بلکہ اگر کوئی آزمائش، میں نے جس طرح عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ مانگو نہیں لیکن جب آ جائے تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تو جنگ مانگنی تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آزمائش کا سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو یاد رکھیے گا کہ یہ صرف یہ کسی ایک شعبے کا یا کسی ایک ادارے کا کسی کا کام نہیں ہے کہ اس موقع پر صرف وہ داد شجاعت دکھائے گا، بلکہ جنگیں قومیں اپنے اجتماعی ضمیر کے ساتھ لڑتی ہیں، اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ، اپنی اجتماعیت کے ساتھ۔ اس میں ایک غیر معمولی وحدت چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر آپس میں ایک غیر معمولی اتفاق چاہیے ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور عارضی چیزوں کو اور معمولی جھگڑوں کو اور اختلاف کی چھوٹی باتوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اللہ جل شانہ ہمیں ایک باعزت قوم کی طرح، ایک دلیر قوم کی طرح اور اللہ جل شانہ ایک پورے عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی قوم کی طرح تمام آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عافیت اور امن والا معاملہ اللہ پاک ہمارے لیے پسند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔